Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and welcome to Sports 360 and I'm your host Ahmed Hamad. Viewers, Pakistan beat West Indies by 5 wickets in a record-filled Babar Azam performance. International cricket has returned to Multan after a gap of 14 years as visitors won the toss and opted to bat first. They scored a mammoth total of 305 runs for the loss of 8 wickets in their allotted 50 overs. Thanks to a 154 run second wicket partnership between Shai Hope and Brooks. Shai Hope in process completed his 12th century in one-day international and also 4,000 runs. He's joined third fastest to 4,000 runs in one-day international. As we all know, Hashim Amla is the fastest to 4,000 runs in 81 innings, followed by Pakistan's Babar Azam, who achieved the target in 82 innings. Shai Hope, along with Sir Vivian Richard, also of West Indies, reached the milestones in 88 innings. Anyways, apart from Shai Hope, who scored 127 with the help of 15 fours and 1 6, Brooks made 70 runs. اور یہ وہ پارٹنرشپ تھی جس کی وجہ سے ویسٹ انڈیز نے ایک زبردست بنیاد رکھی. دے اسکورڈ 41 in the first 10 overs and in the remaining 40 overs they scored 265 runs. بہت بڑا 264 runs بہت بڑا ٹوٹل ہے 40 overs میں 264 کا. Although they have lost wicket, لیکن in the end they have the luxury of power hitters. As we all know, West Indies have Roman Powell and Romario Shepherd. دونوں کی اننگز میں کہوں گا کہ لاسٹ 5 overs میں دے پٹ آن 50 رنز اور اسی کی وجہ سے ویسٹ انڈیز ریچ 300+ رنز. اور پاکستان کی جانب سے اگر میں بات کروں تو شاہین شاہ آفریدی واز دا پک آف دا بالر, gave away just 55 runs and captured 2 wickets in his quota of 10 overs. اور شاہین شاہ آفریدی کا ریکارڈ زبردست ہے. لاسٹ میں کہوں گا کہ 2 years میں اب تک انہوں نے 205 انٹرنیشنل وکٹس حاصل کر لی ہیں. اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ آؤٹ آف 204 وکٹس شاہین شاہ آفریدی has got 62 in 31 one-day internationals, 95 in 24 test matches and 47 in 40 T20 internationals. تو یہ ایک زبردست ریکارڈ ہے شاہین شاہ آفریدی کا. اور ساتھ ہی ساتھ حارث رؤف نے although gave away 77 runs but he captured 4 wickets. تو کمپنسیٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ تھوڑے ایکسپینسو بھی ہیں تو وکٹ کے کالم میں آپ کے پاس اگر 4 وکٹیں ہیں تو جسٹیفائی کرتا ہے. لیکن پک آف دا بالر میں کہوں گا واز شاداب خان, very economical, gave away just 37 runs in his quota of 10 overs and also captured a wicket. اور ریسٹ آف دا بالرز ایکسپینسو رہے. نواز, حسن علی واز اگین ویورڈ, ہی گیو اوے 68 رنز, تو بہت ایکسپینسو. اور حسن علی ڈاؤن دا لیگ سائڈ بال کو ڈرفٹ کر جاتے ہیں. آپ کو ڈسپلن بالنگ کرنی ہے, اکارڈنگ ٹو دا فیلڈ بال کرنا ہے. 6-3 کا اگر آپ کو کمبینیشن دیا گیا ہے تو آبویسلی آپ کو اس کے حساب سے بال کرنا چاہیے رادر دین لیگ اسٹمپ پہ بال کریں اور بیٹسمین کو فری بھی مل رہا ہو, کیونکہ لیگ سائڈ پہ اتنے فیلڈر پلیس نہیں کیے جاتے. تو آپ کو جو ٹارگیٹ دیا جاتا ہے, آپ کو جو نیٹ پہ پریکٹس کرائی جاتی ہے, تو وہ یہی ہے کہ آبویسلی فیلڈ کے حساب سے بیٹسمین کے پلان کے حوالے سے کہ بیٹسمین کا کون سا اسٹرانگ ایریا ہے, اس کو میں کن ایریاز میں بال کراؤں تاکہ رنز کم سے کم کنسیڈ کیے جائیں. یہ وہ نہیں کر سکے. اور ان کے علاوہ نواز, جیسا میں نے کہا کہ یوٹیلیٹی ہے اور ہم نے اینڈ میں دیکھا کہ فنش دا میچ ان اسٹائل. اینڈ ان ریپلائی پاکستان performance was also just like the West Indies. In the first 10 overs, Pakistan also scored just 41 runs and for the loss of 1 wicket. اور وہ پہلی وکٹ کون تھی؟ فخر زمان, جن کو ایک رول دیا جاتا ہے کہ وہ جا کر ایکسپریس کریں, کھل کے کھیلیں تاکہ پاکستان کو ایک اچھا اسٹارٹ ملے اور ریکوائرڈ رن ریٹ جو ہے وہ پاکستان اچیو کر سکے بآسانی. لیکن unluckily for Pakistan and luckily for West Indies, they got the wicket of فخر زمان in the 7th over اور پاکستان کا اسکور تھا 26. لیکن وہاں سے from there onward 103 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی بٹوین امام الحق اینڈ بابر اعظم, اور یہ زبردست پارٹنرشپ تھی. 18 اوورز میں ان دونوں نے بہترین پرفارمنس کے ساتھ 18-19 اوور میں 103 رنز بنائے. اور امام الحق جنہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف بھی بہت اچھی پرفارمنس دی تھی اس سیریز میں, تو یہاں ایک اور انہوں نے ہاف سینچری اسکور کی. لیکن جیسے ہی وہ آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد سے بیٹنگ کرنے آئے رضوان, جو کہ بابر اعظم کے T20 کے بڑے زبردست کنسسٹنٹ پرفارمر ہیں ان پارٹنرشپ, اور ان دونوں کی پارٹنرشپ میں another 100 رنز اور کم اوورز میں. اور اسی کے دوران بابر اعظم achieved number of milestones, number of world records. Or to begin with, Babar also became the first batsman to score 3 centuries in a row, twice in one-day international. He did
by scoring his 17th century in 85 innings to become the highest on percentage of centuries with 18, averaging 60.18. Other in the list are Imam with 9 from 49 and Virat Kohli of India with 43 from 251 matches, averaging 54 and 58 respectively. Babar's last 5 one-day international innings are 158 versus England at Birmingham, 57 against Australia at Lahore, 114 against Australia at Lahore, and 105 not out, obviously, against Australia at Lahore, and this match 103 versus West Indies at Multan. Babar has the best innings century ratio with 5.53 innings per century, followed by Virat Kohli, Hashim Amla, David Warner, and Johnny Bairstow. Babar achieved 3 rare records: the world #1 batsman in the history of one-day international to record 3 consecutive hundreds on 2 different occasions, completed the fastest 1,000 one-day international runs as captain, and became the quickest to 17 one-day internationals. Babar achieved this in 13 innings, followed by Virat Kohli, A.B. de Villiers, Kane Williamson, and Alistair Cook. Babar also has the most hundreds since the start of 2020 in one-day international cricket, which is 5, followed by Liton Das of Bangladesh with 4. Ireland's Paul Stirling also scored 4. Babar has the highest average in 50 one-day international innings with 60, followed by Kohli, Michael Bevan, A.B. de Villiers, and Shai Hope. Babar also has the 90 runs average against the West Indies with 536 runs in 7 matches with 4 centuries and a highest of 125. Babar reaches his 17th 100 of 103 balls with the help of 9 fours. اور بابر کے ساتھ رضوان نے ایک اور سینچری اسکور کی، لیکن ان دا اینڈ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان سے تھوڑا سا ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا. جیسے بابر اعظم آؤٹ ہوئے، پھر اس کے بعد سے رضوان آؤٹ ہو گئے، ان دونوں پہ بہت ڈپینڈ کر رہا تھا. پھر ہمارے پاس آل راؤنڈر تھے شاداب خان، جنہیں ہم نے دیکھا کہ پاکستان سپر لیگ میں بہت اچھی پرفارمنس دی، وہ بھی آؤٹ ہو گئے. تو تھوڑا سا لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ شاید یہ میچ آؤٹ آف ریچ ہو گیا. لیکن پاکستان کے لسٹ اے کرکٹ میں سب سے زیادہ سکسز کی جو پرسنٹیج جو ریکارڈ ہے وہ خوش دل شاہ کے پاس ہے. ہی ہیز ناؤ 96 پلس، اگر کل کے میں 4 چھکے بھی ملا لوں تو 100 سکسز کا ریکارڈ کمپلیٹ کر لیا ہے. تو یہ انہوں نے کل کی اننگ جس میں انہوں نے 23 بالز پہ 41 رنز اسکور کیے اور پاکستان کو یہ میچ جتا دیا. لیکن میچ کو فنش کیا نواز نے، جن کی ٹائی تھی اماد وسیم کے ساتھ، اور ہم نے دیکھا کہ نواز کو کیوں ایج دیا گیا. نواز کی بالنگ، فیلڈنگ اور آبویسلی بیٹنگ کل نظر آ گئی کہ بآسانی ایک چھکا لگا کے انہوں نے پاکستان کو جو 306 رنز کا ٹارگٹ ملا تھا وہ 4 balls to spare and with 5 wickets in hand پاکستان نے ٹارگٹ اچیو کیا. اور جس طرح کہا جا رہا تھا کہ سیریز کے اسٹارٹ میں کہ both the team have 30 points to grab for، اور پاکستان نے جس میں سے 10 پوائنٹ حاصل کر لیے. 60 پوائنٹ تھے اس سے پہلے. اب وی آل نو کہ ٹاپ 8 ٹیمز ول کوالیفائی فار دا نیکسٹ ورلڈ کپ وچ از گوئنگ ٹو بی ہیلڈ ان انڈیا. تو پاکستان ناؤ آر ویل سیکیور. یہ کرنا ہے کہ پاکستان کو نیکسٹ ورلڈ کپ تک یہ کوئی ڈیڈ لائن دی جائے گی کہ اس وقت تک دیکھا جائے گا کون کون سی ٹیمیں along with one of the hosts which is India وہ ٹاپ 8 ٹیمز میں آتی ہے. تو پاکستان کو اب یہ مینٹین کرنا ہے. پاکستان کو ویسٹ انڈیز کے خلاف یہ 2 میچز اور کھیلنے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پاکستان جیتے. اور اس کے ساتھ پھر پاکستان نے نیدرلینڈ جانا ہے، نیدرلینڈ میں پاکستان نے کھیلنا ہے. اور پھر اس کے بعد نیوزی لینڈ آئے گی، انگلینڈ پاکستان آئے گی. تو بہت ساری کرکٹ باقی ہے پاکستان کی. تو ان میچز میں پاکستان کو کنسسٹنسی کے ساتھ میچز جیتنے ہیں تاکہ وہ ٹاپ 8 کے اندر اسٹے کر سکے. خیر اینی ویز آن دس نوٹ وی کم ٹو دا اینڈ آف our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.